ٹھیک ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 97 پر ہوں میں، اور قرآن کے موضوع کے لحاظ سے آخری ٹاپک، آخری لیکچر ہے ہمارا یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے رسول کی اطاعت۔ تو آخری ٹاپک میں ہم نے لاسٹ کلاس میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک موضوع لکھا ہوا قرآن۔ تو قرآن مجید پڑھ کے سناتا ہوں میں، پھر ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا ذکر فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسان سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ تو فضیلت ہے اس پورے چیپٹر میں یا اس پورے پیراگراف میں قرآن کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن تمام کلام میں سب سے افضل کلام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یعنی آپ کی زمین پر اس کائنات کے خالق کے جو لفظ ہیں جو اس نے بولے ہیں وہ تحریری شکل میں یہاں موجود ہیں آپ کے پاس۔ تو سب سے افضل کلام قرآن مجید ہے۔ تو اسی نسبت سے سب سے افضل آدمی بھی وہی ہوگا جو اس کلام پر قدرت رکھتا ہے، اس کلام کو حاصل کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سیکھنے اور سکھانے پر خوب توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کا موضوع دراصل دنیا نہیں ہے، قرآن کا موضوع دراصل آخرت ہے۔ آخرت میں آپ کامیاب کیسے ہوگے اس کے طریقے خدا نے بتائے ہیں اپنے قانون اور اپنی شریعت کے لحاظ سے، کہ دنیا میں آپ یہ کرو گے تو آخرت کی فلاح آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے بہت اچھی طریقے سے کہ قرآن کیا چاہتا ہے آپ سے۔ یعنی اگر پورا لب لباب کوئی آدمی پوچھے سادہ لفظوں میں، وہی جو کتاب ہے قرآن، یہ کیا، اس کا پیغام کیا ہے، کیا چاہتا ہے، یہ کیا بولتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، صحیح۔ تو مرکزی خیال سادہ سا یہ ہے کہ اس دنیا میں خدا نے عارضی وقت کے لیے بھیجا ہے اور یہاں سے آپ کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اچھا، اسکیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قائم رہنے والی ایک جنت بنائی ہے، ایک دنیا بنائی ہے جس کا نام کیا رکھا ہے، جنت، اور وہ پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ کون سے لوگوں کی؟ پاکیزہ، یعنی جو پاکیزہ ہوں گے، پاک ہوں گے، ان کے رہنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کون ہوں گے پاک؟ ان کو ٹیسٹ کے لیے یہاں بھیجا ہے اس دنیا میں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ گاہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، جہاں امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ پاکیزگی کا۔ جو لوگ پاکیزہ ہیں اس دنیا میں پاکیزگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر رہے ہیں اور وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں۔ جو پاکیزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاکیزگی والی زندگی نہیں گزار رہے، تو وہ ٹیسٹ میں کوالیفائی نہیں کریں گے، وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو وہ کہاں جائیں گے؟
وہ بھسم کر دیے جائیں گے، جلا کے ختم کر دیے جائیں گے۔ آواز نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی آواز؟ آ رہی ہے؟ بند کریں وہ۔ ٹھیک ہے، تو خلاصے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جنت ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا کے یہ دروازہ ہے، اس دنیا کا جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پاکیزہ لوگوں کی جگہ، جس میں کون جائے گا؟ پاکیزہ لوگ جائیں گے، صحیح ہے۔ اچھا، کیسے پتہ چلے گا کون پاکیزہ ہے؟ اس دنیا کی لائف سے پتہ چلے گا۔ اس دنیا میں ایگزام کے طور پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ہر وقت امتحان میں ہیں، ہر لمحہ ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ امتحان چل رہا ہے، خدا امتحان لے رہا ہے ہمارا۔ اسی لیے وہ سب کو امیر پیدا نہیں کرتا، کچھ کو غریب پیدا کر کے امتحان میں ڈالتا ہے، کچھ کو امیر پیدا کر کے امتحان میں ڈالتا ہے، کچھ کو صحت مند پیدا کر کے امتحان میں ڈالتا ہے، کچھ کو بیمار کر کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ اور ان سب چیزوں میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جس امتحان میں ڈالا اس میں رہتے ہوئے آپ نے پاکیزگی اختیار کر لی تو آپ کوالیفائی کر گئے اس جنت کے لیے۔ لیکن اگر آپ یہیں کے بکھیڑوں میں گھر کے پاکیزگی کو چھوڑ گئے، ابھی میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں، پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تزکیہ، آسان اردو میں ہم اسے کیا بولیں گے؟ پاکیزگی۔ قرآن نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ تزکیہ۔ تو اب یہ ہماری زندگی جو دنیا میں ہم آئے ہیں، یہاں مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، صحیح عہدے کے ذریعے، اختیارات دے کر یا اختیارات نہ دے کر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ امتحان کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس امتحان میں آپ پاس ہوں گے پاکیزگی اختیار کر کے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں تو آپ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ اس کا پورا مرکزی خیال ہے قرآن کا۔ آپ قرآن کو کہیں سے بھی کھول لیں، بیچ میں سے اگر اردو میں لکھا ہوا ہے اور کہیں سے بھی کھول لیں، اس کو پڑھیں، یہی موضوع ہے۔ وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ دیکھو ایک دن قیامت آنے والی ہے، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور تمہارے اعمال جو تم نے یہاں کیے ہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ نیکی پر مبنی اعمال کیے ہیں تو جنت دوں گا، برائی کی ہے، ٹھیک ہے، میری بات نہیں سنی ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں دوزخ دوں گا۔ ہر موضوع، ہر صفحہ، کہیں چلے جائیں آپ، کسی صورت کو اٹھا لیں، کہیں سے کھول لیں، بیچ میں سے آپ کو یہی موضوع ملے گا۔ یا تو اللہ اسی کی دلیل دے رہے ہوں گے، اسی کو سمجھا رہے ہوں گے، پرانی جو امتیں گزری ہیں ان کو تنبیہ کر رہے ہوں گے، ان کے واقعہ سنا رہے ہوں گے ہمیں، لیکن سب کا موضوع اور محور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے عارضی وقت کے لیے، یہاں سے تمہیں لوٹ کے جانا ہے اور تمہیں اعمال کا جواب دینا ہے، صحیح۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اس کا نتیجہ جنت ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، پاکیزہ زندگی نہیں گزاری ہے تو پھر آپ کو جہنم ہے۔ اچھا، یہاں زندگی اور موت اس دنیا کے کوآرڈینیٹ ہیں، آپ ایسے سمجھیں، یعنی ابتدا یہاں آپ آتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے دنیا میں زندگی، اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ موت۔ ایسے ہی ہے نا، مطلب ماں کے پیٹ میں جان آئی ہمارے اندر، پھر ہم ڈیولپ ہوئے، پھر ہم دنیا میں آ گئے، یہ زندگی ہے۔ اور اس یہاں سے جانے کا جو آخری دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے زندگی کو برقرار رکھا ہے، موت کو موت دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو آپ کی داخلہ ہوگا وہ قیامت یا مرنے کے بعد داخل ہو جائیں گے آپ۔ دنیاوی موت اس زندگی کا اختتام ہے، لیکن اس زندگی کا اختتام نہیں ہے کوئی، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اگر اچھی ہے جنت والی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اگر بری ہے تو بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔
اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو. ٹھیک ہے. تو وہاں موت کو کیا ہوگی؟ موت نہیں ہوگی وہاں، صرف کیا ہوگی؟ زندگی ہوگی. جو لوگ اس دنیا میں اچھا کام کر کے گئے وہ ہمیشہ کے لیے موجوں میں چلے گئے، اور جو یہاں بدماشی کر کے گئے وہ ہمیشہ کے لیے مشکل زندگی کا انہوں نے انتخاب کر لیا. اب یہاں پر آپ کو لفظ استعمال میں کر رہا ہوں پاکیزگی، یا قرآن کا جو لفظ ہے وہ ہے تزکیہ، اور اردو میں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ پاکیزگی. صحیح ہے. یہ پاکیزگی جو ہے وہ دونوں طرح کی پاکیزگیاں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی. اگر آپ پورے مذہب کا جائزہ لیں گے، تمام روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کا نتیجہ یہ دو ہی پاکیزگی ہو، یا ظاہری یا باطنی. ظاہری کا مطلب آپ کا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، صحیح ہے، نجاست نہ ہو، مطلب کپڑوں میں پیشاب نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب اس طرح نہیں کرنا ہے کہ اس کی ناپاکی جو ہے وہ جسم پر آ رہی ہو. تو یہ ظاہری پاکیزگی. اچھا، آپ جا رہے تھے، کیچڑ لگ گیا تو اب آپ دھوئیں گے اسے، دھبا لگ گیا اسے دھوئیں گے. اپنے آپ کی جسمانی اور ظاہری پاکیزگی کا پورا دھیان رکھیں گے. بال سلیقے سے بندھے ہوئے ہوں، منہ دھلا ہوا ہو، غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو غسل کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، نماز کے لیے اللہ میں پورے دن میں 5 دفعہ کیا کروا رہے ہیں؟ وضو کرا رہے ہیں پاکیزہ کرنے کے لیے، پاکیزہ رہیں. اور بتا دیا بھائی اگر میلے کپڑے ہیں، گندے ہیں، اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، اپنے بدن کو پاک رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کھانے پینے کی پاکی ناپاکی بھی ہے. یہ کھاؤ گے تو پاک چیز ہے، یہ کھاؤ گے تو یہ حرام ہے، یہ خراب چیز ہے. جیسے ہم نجاست نہیں کھاتے، نجاست نہیں کھاتے نا. ہندو لوگ کھا لیتے ہیں، گائے کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں، گوبر بھی کھا لیتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے ہاں نجاست کا یہ تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ تصور ہے. ہم سڑی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، مردار نہیں کھائیں گے، جانور مر گیا اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، دوسرے لوگ کھا لیتے ہیں. تو یہ کھانے پینے میں بھی پاکی ناپاکی اللہ نے محدود کر دی ہے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے. تو کھاتے وقت بھی آپ کو سوچنا ہے، اندھا دھند نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، نشے کی چیز نہیں لینی. پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے یہ، تو بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب آپ نشے کی چیز لے رہے ہو جو خدا نے آپ کو روکی ہے، آپ نہیں رک رہے اس سے. اس کا مطلب آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ پاک اور طیب چیزیں نہیں کھاؤ گے، آپ ناپاک چیزیں کھاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظاہری پاکیزگی. اس کا لحاظ سب کو کرنا چاہیے، لڑکے لڑکیاں سب لوگ. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ غسل لازمی کریں، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا غسل نہیں ہے، غسل کریں، باوضو رہیں، منہ دھوئیں، آنکھ میں چیپڑ، ناک میں چیپڑ یہ نہیں ہونے چاہیے. ناخن کو وقت پہ تراشیں. ٹھیک ہے. ناخن تراشنا ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری پاکیزگی سے. مونچھیں بہت بڑی ہو گئی ہیں تو اس کو اتنا تراشیں کہ جب پانی پئیں تو وہ مونچھیں اس پانی میں نہ جا رہی ہوں، کھانے میں نہیں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جسم کے جو بال ہیں، غیر ضروری بال، ان کو جو ہے وہ تراشنا، ان کو کاٹنا، ان کی صفائی کرنا انتہائی ضروری ہے. ہمیں تو یہاں تک حکم دے دیا کہ اگر آپ نے اپنے بغل کے بال اور زیر ناف کے بال 40 دن ہو گئے ہیں اور نہیں کاٹے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں. یہ آپ پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں گے. بغل کے بال، زیر ناف کے بال آپ کے جو ہے وہ 40 دن کے بعد آپ کے اوپر ایک دم ایمرجنسی لگ جانی چاہیے کہ یہ ہمیں اس کی صفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ناخنوں کو کاٹنا، اس میں سے میل نکالنا. ٹھیک ہے. ناک میں سے چیپڑ کو صاف کرنا، کان کی صفائی،
بالوں میں تیل ڈالنا، اپنے صحت کا خیال رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کی ظاہری پاکیزگی۔ آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں۔ اچھا، پھر اس پاکیزگی میں اور آگے چلے جائیں، تھوڑا حسن بھی ہے۔ پھر اچھا لباس پہننا، اچھے دکھائی دینا، اچھے لگنا، مطلب آپ کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ آپ خدا کے بندے ہیں، خدا کی تخلیق ہیں۔ ایک پینٹر اپنی تصویر بناتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ اچھی بنے، لوگ دیکھیں تو کیا بولیں؟ واہ واہ بولیں، تعریف کریں۔ آپ کس کی تخلیق ہو؟ خدا کی تخلیق ہو۔ خدا کی تخلیق کیسی ہونی چاہیے؟ جو دیکھے وہ واہ واہ بولے کہ کیا یار، مطلب بال، حسن، آنکھیں، ناک، ہر چیز جو ہے وہ بڑی تناسب کے ساتھ۔ تو یہ تو آپ کو حساب کتاب سے اپنی ظاہری حسن، ظاہری پاکیزگی، اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ پریکٹس ہو رہی ہے دنیا میں، کیونکہ آپ کو جانا کہاں ہے اصل میں؟ جنت میں جانا ہے۔ جنت میں سارے کون لوگ ہوں گے؟ پاکیزہ لوگ ہوں گے۔ جیسے آپ کو امریکہ جانا ہو تو آپ کیا تیاری کرتے ہو؟ انگلش آ جائے۔ سارے لوگ انگلش سیکھتے ہیں، کیوں؟ امریکہ جانا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں ہم انگلش کیوں؟ وہاں تو سارے کیا بولتے ہیں؟ انگلش بولتے ہیں۔ تو جنت میں جانا ہے، وہاں سارے لوگ کیا ہوں گے؟ پاکیزہ ہوں گے، حسین ہوں گے، کپڑوں کے لحاظ سے، چہرے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کیا ہوں گے؟ پاکیزہ ہوں گے، حسین ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم اس دنیا میں پریکٹس کریں گے کہ ہم ویسے بنیں، ہماری عادت ویسی ہو جائے۔ مطلب کپڑے پہ دھبا لگا ہوا ہو تو بے چینی محسوس ہو رہی ہو، یار دھبا لگا ہوا ہے، اس کو اتار کے دوسرے پہنیں، اس کو دھوئیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ تو تھی ظاہری۔ اس کے بعد کیا ہے؟ باطنی پاکیزگی۔ باطنی پاکیزگی کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر کی پاکیزگی۔ اندر کی پاکیزگی کیا ہے؟ آپ کے خیالات اچھے ہوں، صحیح ہے، آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں، آپ میں تکبر نہیں ہو۔ تکبر ناپاکی ہے، عاجزی پاکی ہے۔ جب آپ انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں، اگر آپ تکبر کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ناپاکی ہے۔ کون سی؟ اندر والی۔ دوسروں کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ برتر۔ یہ باطنی ناپاکی ہے۔ اسی طریقے سے چغلی، بد اخلاقی، غیبت، صحیح، غصہ، بدلہ لینا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے باطنی نقائص ہیں۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سیٹنگ بنائی ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، یہ دونوں پاکیزگیاں مینیج ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے وہ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، کپڑے کیا رکھیں گے؟ پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے۔ تو یہ باطنی پاکیزگی، ظاہری۔ باطنی کیا ہے؟ جب وہ جا کے سب سے پہلے کھڑے ہوتے کے ساتھ ہی بولیں گے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں۔ یہاں سے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں۔ پھر وہ ایسے جھکتے ہیں رکوع کے اندر، کسی کے سامنے جھک جانا، عاجزی، اتنا جھک جانا کہ آپ اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھ دیں کسی کے سامنے، اور اس بات کا اعتراف کر لیں کہ آپ بڑے، میں بڑا نہیں ہوں۔ یہ تکبر ختم ہو رہا ہے آپ کا۔ کیا ختم ہو رہا ہے؟ تکبر ختم ہو رہا ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کو آپ غور کریں گے نا، ایسے غور سے بیٹھ کے آپ سوچیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہر عبادت کے پیچھے، ہر فلسفے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ 2 چیزیں ڈیولپ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ جب آپ دین کو اختیار کرتے ہیں تو دراصل آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر رہتے ہوئے جنت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہاں پہ رہتے ہوئے تیاری کس کی کرنی ہے؟ تیاری کیسے کرنی ہے؟ تزکیہ کرنا، اپنا پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ یہ پورے قرآن کا مرکزی خیال ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، جن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ ادھر ادھر کی الٹی سیدھی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی، ہر بچہ، ہر فرد جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے اس مرکزی پیغام کو سمجھے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کرے۔ صحیح ہے؟ پاکیزگی ظاہری بھی اختیار کرے فل، اور پاکیزگی باطنی بھی اختیار کرے فل۔ ٹھیک ہے؟ میں شیشے کے سامنے
کھڑے ہو کے کنگھا کروں، سنگھار کروں، کاجل لگاؤں، سرما لگاؤں، اپنے آپ کو اچھا بناؤں، اس احساس کے ساتھ کہ میں اپنے ظاہر کو پاک صاف کر رہا ہوں اور سلیقہ حسن پیدا کر رہا ہوں، صحیح ہے. لیکن اگر میں یہاں سے دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں خیال آ رہا ہے میں سب سے اچھا لگوں، مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو، کسی کو مجھے زیر کرنا ہے دکھا کے، تو اب یہی حسن جو آپ اختیار کر رہے ہو وہ کہاں چلا گیا؟ آپ کی باطنی تکبر میں چلا گیا، جہاں آپ خود کو اچھا اور دوسروں کو برا یا غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو باطنی پاکیزگی اور ظاہری پاکیزگی، ان دونوں کے لیے آپ کے پاس پورا دین ہے، اور اس دین کی پوری تشریح یا اس دین کے پوری معلومات آپ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دی ہے. یہ ہے قرآن کا بنیادی خیال. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آتی بات آپ کو؟ تو میں آگے پڑھتا ہوں. قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے. اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، میں کہیں اور چلا گیا. اچھا جی، اس لیے ہمیں چاہیے، پیج نمبر 98 پر ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں. قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے. اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک لفظ پر کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی. لیکن جب اس حدیث پر غور کیا گیا اور پیچھے گئے تو وہی آدمی ملے جو میں نے شاید بتایا تھا آپ کو. ایک آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ حدیثیں گھڑتے تھے اپنی طرف سے، اور ان سے پوچھا گیا بھائی یہ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بولا میں تو اس لیے بناتا ہوں تاکہ مسلمان جو ہے وہ شوق میں نیکی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور آپ ان کا نام لے کے کہہ رہے ہو اور اس کو پھیلا رہے ہو، یہ تو بہت خطرناک بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح کہہ دیا ہے کہ میرا نام لے کے جو غلط بات پھیلائے گا، جو مجھ سے منسوب کرے گا، وہ میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ جو ہے نا، یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک لفظ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکی ملتی ہے. یہ حدیث درست نہیں ہے، لیکن اتفاق سے یہ ہمارے ہاں پھیل گئی ہے، اور لوگوں نے پھر اس پہ یہی کرا ہے کہ بس قرآن کو پڑھنے کے لیے منتخب کر لیا ہے. مطلب ہم پڑھیں گے ایک سپارہ تو ہمیں کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی. بغیر سمجھی پڑھ رہے ہیں. بولو بھی نیکی تو نہیں مل رہی آپ کو؟ بولے ملتی ہے نا، یہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکی ملے گی؟ 10. یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ہمارے استاد بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن آپ پڑھیں ہی نہیں. قرآن کی تو عربی آپ کو پڑھنی پڑے گی، خدا کے الفاظ ہیں. محبت ہے نا، خدا کے الفاظ سے محبت کس کو ہے؟ جس کو ہے وہ پڑھے گا کہ میرے رب کے الفاظ ہیں یہ. ٹھیک ہے، اچھا، سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو نیکی ہے، کیونکہ قرآن سمجھ کے پڑھنے سے ہی دراصل وہ زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کو گزارنی ہے. بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ زندگی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، قرآن چاہ کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے. اس لیے سب لوگوں کو قرآن سمجھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ نہیں کہ عربی نہ پڑھیں، عربی بھی پڑھیں ضرور، کیونکہ عربی کے جو الفاظ ہیں انہیں ہمیں اس کی حفاظت ہمیں کرنی، حفظ کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کریں، یاد کریں، محفوظ رکھیں اپنے پاس. خدا نخواستہ کچھ ہو جائے دنیا کو تو آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ قرآن موجود ہونا چاہیے آپ کے حافظے کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے. اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے.
جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہر بچے کی ذمہ داری ہے جس نے 9ویں 10ویں میں ہے، پڑھ لیا ہے، میٹرک کر لیا ہے، کہ قرآن کو ایک بار سال میں ایک بار کم از کم ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہے ہیں، کیا خطاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ کے قوانین بھی ہیں، یعنی اللہ کو وہ قوانین جس کی پابندی آپ کو کرنی ہے اس کا بیان بھی ہے، اس میں جن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اس کا بیان بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر جو سمجھائی ہے آپ کے بات آخرت کے بارے میں، اور اس دنیا کی حقیقت جو کھولی آپ کے اوپر کہ بھئی یہ کیوں بنائی گئی ہے، آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے یہاں پہ، اس کا تذکرہ بھی اس میں آپ کو ملے گا مثالوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، قیامت کے بعد کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، ان سب کے تذکرے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں۔ تو اردو میں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا قرآن، عربی میں پڑھیں گے تو بغیر سمجھے عربی میں پڑھنے سے آپ کو حاصل حصول کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عربی میں آپ تلاوت کریں ضرور یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان الفاظ سے محبت کے لیے ان کو آپ ضرور پڑھیں، اس میں حلاوت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں آپ کو اچھا لگتا ہے قرآن کا سننا۔ آپ اگر قرأت سن رہے ہیں تو بھی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ لیکن اصل مقصد قرآن کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں جو پیغام چھپا ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اسے سمجھیں، اس پر غور کریں اور اسی کو پھیلائیں، اسی کو دوسروں کو بتائیں کہ بھئی یہ لکھا ہے اس میں، تو یہ لکھا ہے اس میں تو۔ ٹھیک ہے، تو اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں بہت مشکل تھا، اب بہت آسان ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں عالم مترجم جنہوں نے اچھا ترجمہ کیا ہے، ان کا آپ ترجمہ اٹھا لیجئے اور اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے جائیے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے رواں ترجمہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، آسان بنا کے جو آپ کو سمجھ میں آئے، ان کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز بھی ہو گئی ہے کہ قرآن کو باضابطہ اردو میں بول کر بھی سنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے اکثر لوگ پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں آتا اردو صحیح سے، تو وہ کیسے پڑھیں گے قرآن؟ تو اب تو MP3 کے اندر پارہ 1 پارہ 2 پارہ 3 30 پارے 30 کے 30 جو ہے وہ آسان اردو میں موجود ہیں، میسر ہیں۔ آپ صرف اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ہیڈ فون لگائیے اور 30 منٹ 40 منٹ پہ ایک پارہ وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا اردو میں، عربی میں نہیں۔ اچھا، ایسے بھی آڈیو ہیں جس میں عربی پڑھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے، ایک آدمی عربی پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی ترجمہ کر رہا ہے، ایسا بھی ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ پورا قرآن ہی کس میں ہے؟ اردو میں ہے، پہلا پارہ اردو میں، تو وہ اگر آپ سن لیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے گھر میں والدین ہیں، بوڑھے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، تو ان کو وہ قرآن سنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی خدا کے اس پیغام کو، اس بات کو سن لیں، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی تو بہت مسئلہ ہو گیا ہمارے یہاں جو بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کو قرآن کے بارے میں نہیں پتہ، وہ نہیں جانتے، انہوں نے سنی سنائی جو باتیں ہیں اس کو قرآن سمجھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بطور بیٹا بیٹی، بطور پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں کو بھی قرآن ایک بار کم از کم سنا دیں پڑھ کے، یا تو خود پڑھ کے سنا دیں یا پھر جو موجود ہے آڈیو کی شکل میں وہ ان کو دے دیں تاکہ وہ سن لیں۔ اور اس کا بہترین جو وقت ہے وہ ہے رمضان، بہترین جو وقت آتا ہے وہ کیا ہے؟ رمضان۔ رمضان میں قرآن
اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. آخری جو 2 دفعہ پڑھ کے سنایا ہے جبرائیل علیہ السلام نے، وہ کب سنایا ہے؟ رمضان میں ہی سنایا ہے. تو اس کا اچھا طریقہ ہے کہ 30 روزے ہیں اور 30 پارے ہیں، ایسے سمجھو آپ. ہاں، تو پہلے روزے میں پہلا پارا، دوسرے روزے میں دوسرا پارا، اس طرح سے اگر آپ 30 روزوں میں 30 پارے پڑھ کے سنا دیں یا آڈیو سنا دیں یا آپ سن لیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک پورے مہینے کے اندر قرآن آپ کے کانوں سے، آپ کی سماعت سے گزر جاتا ہے اور آپ کو صحیح بات پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آج سن رہا تھا صبح واک کے دوران. میں تو روزانہ جو ہے وہ واک کرتے وقت یا آتے جاتے وقت جو آڈیو ہے وہ میں لگا لیتا ہوں اور میں سنتا ہوا جاتا ہوں، اور ایک پارا جو ہے نا کئی بار سنتا ہوں. ہفتے کے اندر پورے ایک ہفتہ میں ایک پارا رکھتا ہوں اپنا صرف، پھر دوسرے ہفتے دوسرا پارا. اس طرح سے جو ہے وہ بار بار سنتے سنتے پورے قرآن کی ساری باتیں مجھے جو ہے وہ سماعت سے گزر رہی ہیں. اب جیسے میں آج پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں طلاق کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، طلاق کیسے دی جائے گی. تو جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ تو پورا طریقہ بتا رہے ہیں کیسے طلاق دیں گے آپ. صحیح ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا، طلاق سے پہلے کیا ہوگا، طلاق کے دوران کیا ہوگا، سب بتا رہے ہیں ایک ایک بات کھول کھول کے، آسان الفاظ. اچھا، وہ جب ہم سن کے اپنی دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو طلاق کچھ اور ہی ہے. یہاں پہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے، قرآن میں جو لکھا ہے کچھ اور ہے. تو اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے لوگوں کو؟ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. قرآن سنیں گے، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو ہر بچہ یہاں اس کلاس سے یہ سبق لے کے اٹھے کہ میں اپنی زندگی میں قرآن کو اپنا مسلسل پڑھنے والی کتاب بناؤں گا. کیمسٹری، فزکس، میتھ یہ آپ مسلسل نہیں پڑھیں گے ساری زندگی. یہ کتاب تو یہ ہے کہ آپ نے 1 سال پڑھنا ہے، کورس مکمل کرنا ہے، امتحان دینا ہے، لیکن یہ ایک واحد کتاب جو آپ مسلسل پڑھیں گے، ساری زندگی پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں گے، وہ صرف ایک ہی کتاب ہونی چاہیے اور وہ ہے قرآن مجید. یہ آپ کو ہدایت دے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا. صحیح ہے، یاد رکھیے گا. اور آج ہی کی میں ایک سن رہا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دین میں آگے بڑھنے کی توفیق ہے یہ ہم ہی دیتے ہیں. جو لوگ ہماری باتیں توجہ سے سنتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں، ہم انہیں دین میں آگے بڑھاتے ہیں. تو کن کو آگے بڑھاتے ہیں؟ جو ہماری بات غور سے سنتے ہیں. تو ہم اللہ کی بات کو غور سے سنیں گے تو توفیق ملے گی آگے بڑھنے کی، ہدایت کی، صحیح راستے کی. ٹھیک ہے، ورنہ راستہ بہت خطرناک ہے، خراب ہو گیا بہت. آپ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، کچھ اور پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھے گا. صحیح، سیدھے راستے کے لیے یعنی وہ راستہ جو آپ کو مرنے کے بعد جنت تک پہنچا دے، وہ راستہ ہے سیدھا راستہ. یہ والا راستہ نہیں کہ جس کو پڑھ کے زیادہ اچھی جاب ملے گی. یہ دنیا کی باتیں ہیں ساری. اس کے لیے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، کماؤ، میں نے جو کچھ دیا اس میں خرچ کرو، لوگوں پہ بھی خرچ کرو. لیکن ہدایت کی جب بات کرتے ہیں، لفظ ہدایت، تو یہاں مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو گاڑی مل جائے گی، بنگلہ مل جائے گا، بلکہ یہاں یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ اس دنیا میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ آخرت کا جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، جنت، وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی بات کو سنیں. اور خدا کی بات اس کے اپنے الفاظ میں کہاں ہے؟ قرآن میں. ٹھیک ہے، عربی آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر عربی سیکھ لیں، اتنی اچھی عربی آ جائے کہ ہم عربی پڑھیں اور ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نہیں، اگر عربی سیکھنے کا موقع ہے تو اب آپ کے ہاں تو بہت سارے علماء کرام پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے اردو میں. تو جو بھی آپ پڑھیں، ایک کو پڑھیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرے کا مطالعہ کریں، محسوس ہو رہا ہو کہ نہیں آ رہا، تیسرے کا کریں، چوتھے کا کریں. ٹھیک ہے، اور میں بھی رمضان میں بھی اور ویسے بھی آپ کہیں گے تو میرے پاس جو مٹیریل ہے، مواد ہے اردو میں تو قرآن کا، وہ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے تو میں آپ کو ضرور دوں گا، اس کو آپ سنیں. تو وہ تو بہت ہی سادہ ہے، اتنا سادہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی، اگر غیر پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو سنے
جس کو اردو نہیں آتی ہو زیادہ تو وہ بھی بات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے. لیکن بہرحال قرآن کا موضوع مشکل ہے، آسان نہیں ہے. صحیح ہے، عام آدمی کے لیے آسان ہے قرآن، لیکن جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن میں ہر روز نئی چیز ہے. اب دیکھیں میں نے کتنی بار قرآن پڑھا ہے. صحیح ہے، کتنی بار میں نے اردو میں قرآن پڑھا ہے، عربی میں بھی بہت بار پڑھا ہے. لیکن اب جب میں سن رہا ہوں تو بالکل ہر روز ایک نئی بات میرے سامنے آتی ہے، کیونکہ سننے کا مطلب آپ غور کرتے ہیں کہ کیا بات بولی اس نے، کیا بات بولی انہوں نے. ٹھیک ہے، تو جتنا ہم غور کرتے ہیں قرآن پہ اتنی ہمیں نئی بات یا واضح بات یا کھلی ہوئی بات ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے. اس لیے بے شمار لوگ دنیا میں صرف ایک بار قرآن نہیں پڑھتے، بار بار پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ہر مہینے پڑھتے ہیں، ہر سال پڑھتے ہیں. کیونکہ ہر سال ہر دفعہ پڑھنے سے کچھ نئی بات، کوئی نئی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ 2 4 5 لیکچر میں نے کوشش کی کہ قرآن کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کروں. یقیناً بڑی کتاب ہے، زندگی صرف ہو جائے گی پوری ہماری اگر ہم قرآن کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہماری کلاس ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم رسول سے محبت اور اطاعت کا ٹاپک ہے، یعنی اللہ کی بات کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر.